کلپ نمبر 8۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تا 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن، تعلیم القرآن سے منافقوں کی حالت، عبادت الہی کا حکم اور مستحق عبادت ہونے کے اسباب سنیں گے۔ آیت نمبر 20۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں سابقہ مثال کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، اور بارش میں گرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ وہ اسلام کے غلبے، معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی کان اور آنکھیں سلب فرما لی، اسی طرح اگر وہ ان کے ظاہری کان اور آنکھیں بھی سلب فرمانا چاہتا تو ضرور انہیں سلب کر لیتا، کیونکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 21۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اس آیت سے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے اور سابقہ لوگوں کے خالق رب کی عبادت و اطاعت کرنا ہے۔ اہم باتیں: عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ نمبر 2، مومن کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی اطاعت و عبادت پر قائم رہے، گناہوں سے باز آئے اور کامل اطاعت کرے۔ کافر کو اس معنی میں ہے کہ پہلے وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائے، پھر دیگر عبادات بجا لائے۔ منافق کو اس معنی میں ہے کہ وہ نفاق چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور عبادت کرے۔ آیت نمبر 22۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت میں رب تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے 2 دلائل کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اسے نہ تو پانی کی طرح نرم بنایا اور نہ پتھر لوہے کی طرح سخت، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا کہ اسے عام ضروریات زندگی کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ زمین کو بچھونا بنانا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ زمین ایک بہت بڑا کرہ ہے جو کہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح معلوم ہوتا ہے۔ آسمان کو چھت بنانا یہ ہے کہ جیسے گھر کے لیے ایک چھت ہوتی ہے، اسی طرح آسمان زمین کے لیے ایک چھت ہے۔ نمبر 2، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے۔ لغت میں ہر اس چیز کو سما کہتے ہیں جو اوپر اور بلند ہے۔ یہاں آیت میں سما سے مراد بادل ہے۔ مزید فرمائے کہ جب تم جانتے ہو کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنا، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنانا، بارش کے پانی سے پھل اور دیگر نباتات نکالنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہیں، اور جس کی یہ شان ہے وہی حقیقی معبود